ناشکرا انسان اشفاق احمد۔ بہت ساری چیزیں طبیعت پر بوجھ ڈالتی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ڈالتی رہتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور جو ہماری طبیعتوں کے اوپر بوجھ ڈالتی ہیں، ان میں تسلسل کا رنگ آ جاتا ہے اور وہ بہت دور تک دیر تک پھیل جاتی ہیں۔ ہم اسے اللہ کی مصلحت کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی انسان کی، اور وہ زیادہ جاننا چاہتا ہے ایسا کیوں ہوا اور کیوں ہوتا رہتا ہے۔ مثلا یہ کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو انسان بڑا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کا کیا قصور تھا، کیا کوتاہی تھی، لیکن اس کا قصور یا کوتاہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ عقل مطلق ہے، جانتا ہے کہ کہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں مغرب کے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور ولایت کا ادب اس موضوع سے مالا مال ہے، اور نظم میں، نثر میں، پلیز میں مجھے تھونکن ولٹر کا ناول یاد آ رہا ہے، دا ایٹ مین۔ اس نے بھی اس میں یہ موضوع لیا ہے، بلکہ اس نے تو زندگی بھر جتنی بھی کتابیں لکھی، لوٹ لوٹ کر پلٹ پلٹ کر اسی موضوع پر لکھی۔ اس کی کہانی مختصر یہ ہے کہ 8 آدمی دریا عبور کر رہے تھے، لوہے کے رسے والا دریا۔ 8 آدمی ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، اور خدا کا کرنا کیا ہوا کہ درمیان میں وہ رسہ ٹوٹ گیا اور وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے پہاڑی دریا میں گرے اور فوت ہو گئے، اور ان کا نام و نشان تک نہ ملا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک آدمی گھر سے نکلا حجامت بنوانے کے لیے، اور وہ ابھی سیلون میں داخل نہیں ہو سکا کہ ایک اندھی گولی، امریکہ میں عام رواج ہے، اس کو آ کر لگی۔ ایک عورت جو بس سٹاپ پر کھڑی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کی سہیلی کو کسی بندے نے نشانہ بنایا ہوا تھا، سہیلی تو چلی گئی، نشانہ وہ معصوم عورت بن گئی، جس نے روک کر اسے پوچھا تھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے اور تم کہاں ہو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بیوہ نے اپنا بیٹا بڑی آرزوؤں اور امنگوں کے ساتھ پالا تھا، ایک ہی اس کا بیٹا تھا، پلا بڑھا اور جوان ہوا، اور اس نے CSS کیا، وہ AC لگا، ماں کے ہاں تو شب برات ہو گئی۔ اس نے گھنٹی سنی اور دروازہ کھولا، اور دروازے سے اس کی لاش گھر آئی۔ کچھ ایسا ہوا، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو تھامکن یہ کہتا ہے کہ ایک غالیچے کو آپ دیکھو، اس کے اوپر ایک پھول بنا ہوا ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے، جو آپ اتنے مہنگے بھاؤ اس کو خرید کر لاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس غالیچے کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ کچھ لمبے دھاگے، کچھ چھوٹے دھاگے، بے ہودہ قسم کے دھاگے ایسے ہوتے ہیں، ان پر نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ پھول بننے کے لیے کچھ ایسے عمل کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو غالیچے کے لیے درکار ہے۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان بیچارہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی تسلی ہو نہیں سکتی۔ میکلیش کا معروف ڈرامہ JB، جو حضرت ایوب کی زندگی کے بارے میں ہے اور جسے پڑھ کر ہم نے سبقاً بہت کچھ سیکھا۔ شیکسپیئر کے پلے آپ کے سامنے ہیں۔ مغرب نے اس پر بہت کچھ لکھا، اور وہ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی فیصلہ، کوئی تک نہیں بنتا۔ ایسا کیوں؟ لیکن ہوتا رہتا ہے۔ وہ جو علیم مطلق ہے، جو مالک ہے سب کا، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں اس میں کیا راز ہے؟ کچھ ہم بھی تو دانش رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ اتفاق سے ہسپتال کے کسی آپریشن تھیٹر میں چلا جائے اور دروازہ کھلا ہوا ہو اور سرجن کام کر رہے ہوں ایک بندے کے اوپر، ان کے ہاتھ میں چھریاں اور نشتر پکڑے ہوں اور ان کے منہ پر ربڑ چڑھائی ہوئی ہو، ماسک وغیرہ، تو وہ چیخے مارتا ہوا باہر نکلے گا اور کہے گا کہ ظلم ہو رہا ہے، اچھے بھلے آدمی کا پیٹ کاٹ رہے ہیں چھریوں کے ساتھ، اے لوگو جاؤ اور بچاؤ۔ تو کچھ ایسا ہی حال انسان کا ہے، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میری عقل و دانش کے مطابق ہے،
میں نے جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ چونٹی جیسے ایک سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں احکام دیے ہیں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میں تو اس دنیا میں آ گیا، اپنی مرضی کے خلاف حکم دیا کہ تم چلو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر ایسے گھر میں پیدا ہو گیا جو غریب سا گھر تھا۔ میں امیر گھرانے میں پیدا ہونا چاہتا تھا، میری آرزو تھی کہ فرسٹ کلاس موٹریں ہوں، لیکن جہاں حکم ہوا وہاں آ گیا۔ اور میں جمعرات کو پیدا ہونا چاہتا تھا، ہفتے کو پیدا ہوا۔ تاریخ مجھے یہ پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ کیا جب یہ برسا کوزہ میں بن گیا تو کوزہ گر خدا سے دست بدست پوچھا کہ اے کوزہ گر، اس میں ڈالنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، میں تو بن کے یہاں آیا ہوں۔ تو پھر اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں نے انسان نبی کے ذریعے سب کچھ جان چکنے سمجھ لینے کے لیے ایک پروگرام، ایک فریم ورک دے دیا گیا ہے۔ تو کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بہت قریب سے جا کر دیکھتے ہیں، میں ان کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور میں ان کو بابے کہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کو کس خوش دلی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ وہ مانتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں۔ کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اٹھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں حرم شریف میں جب پہلی مرتبہ گیا، بڑی دیر کی بات ہے، جب حرم شریف کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے، ماشاءاللہ جب بھی پیاری تھی، لیکن اس کے اندر سخت پتھر تھے، کھڑے ہونے کے لیے کچا رستہ تھا۔ وہاں پر زمزم کے پاس کسی نے زمزم سے اپنی پگڑی دھو کے ان پتھروں پر ڈالی ہوئی تھی سوکھنے کے لیے، تو میں وہاں بیٹھا تھا۔ حرم شریف میں کپڑے سوکھنے کے لیے، لیکن لوگ ڈالتے تھے، کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔ وہ آدمی جب پگڑی سوکھی ہوئی اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا، بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا میں پاکستان سے ہوں۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، پگڑی سے اندازہ لگایا تھا کہ آپ وہیں کے ہوں گے، ویسے آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ کہنے لگا سائیں میں سندھی ہوں۔ میں نے کہا بڑی برکت والی بات ہے، چونکہ آپ مذہب کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں بڑی محبت اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا سائیں آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہنے لگا بابا میں تو 18 برس سے ہوں۔ تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کسی خاص پروجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں۔ کہنے لگا ہم ایسے ہی چل کے آ گئے تھے یہاں رہنے کے لیے۔ صبح سویرے اٹھ کے منڈی میں بوجھ ڈھوتے ہیں، اس کے 2 4 5 ریال مل جاتے ہیں، اس سے ہم اپنا روٹی کھانا کرتے ہیں۔ پھر ہم آ کے حرم میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر نگاہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر آپ جب یہاں آ جاتے ہیں اور حرم میں بیٹھتے ہیں تو آپ حرم میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہنے لگا سائیں ہم یہاں گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں 18 برس سے۔ میں نے کہا بہت خوش نصیب انسان ہے جو گر بھی پڑے اور اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، پھر گر پڑے پھر اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ ان ماننے والے لوگوں کی جو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو جو ہمیں فریم ورک عطا کیا گیا ہے، وہ صحیح ہے، مناسب ہے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ انسانی کمزوری ہے، گرنے والا جو مقام آتا ہے تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اس وقت آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے عزیزوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس میں عزیزان گرامی زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبر اور ناشکرا ہے، اور اس کی ایک خاصیت ہے، چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس کے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری میری زندگی ہے اور وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ مجھے یاد آیا آپ سے بات کرتے ہوئے، ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی،
روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا۔ دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، اے فقیر، مانگ، کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا، حضور، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں جی، میں نے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک پرگنا، ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہ مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا، آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا، جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس کا مول کوئی نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا، تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، تو کتنا نالائق، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت آفر کی۔ اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم، تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا، وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا، تو ضدی آدمی ہے، تو شروع ہی سے ایسا ہے اور تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ استبل میں گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے روتے پیٹتے، کہنے لگے، ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، یہ اس کا ایک حصہ تھا، حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو کہ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گئے؟ معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ وہ پھر واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں، اور جنگل میں جا کر انہیں للچاتا رہا اور وہ سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، انہوں نے رسے ڈال کر سب کو وہاں کھڑے کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا، میری کہا خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا چلا گیا، واپس آ گیا، تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو۔ تم اتنے نالائق لوگ، سمجھتے نہیں ہو، تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے اور وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا، ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ اس نے کہا، باپ، یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھاؤں گا، بریک ان کروں گا ان ہارسز کو۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسا پھٹک کر پکڑ کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھ کے سب سے صحت مند جنگلی منہ زور گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کی۔ اس کو لے کر گیا، بھگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر جب اس پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر لے گیا گھر۔
गांव के लोग रोते पीटते आए, तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हम तो रोने स्यापा करने आए हैं, इतना जवां साल बेटा, उसकी रान की हड्डी टूट गई, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। उसने कहा, भाई इसमें मेरी बदकिस्मती किधर से आ गई? ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक बेटा है, बेटे की रान टूट गई है, मुश्किल आई है तो ठीक है, तुम मुझे सारे के सारे क्यों कह देते हो कि तू तो मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर में तो बदनसीबी आ गई। ताओ एक मजहब है, उसके पैरोकार बड़े वहदानियत के कायल होते हैं, वननेस के मानने वाले। तो ये जो टूटे आते हैं उनको नहीं मानते, पूरी जिंदगी को मानते हैं। अब वो बदनसीब बाप और बदनसीब बेटा और उनके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों के बाद बादशाह के करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई और घुमसान का रन पड़ा। जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह वक्त को जबरी भर्ती की ज़रूरत पड़ी। उसने डंका बजा दिया, गांव गांव में डोंडी फेर दी और जो नौजवान बच्चे थे उनकी ज़बरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे उनको कान से पकड़ कर जंग में ले गए। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी के काम का ही नहीं था, वो उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग उसके पास आकर कहने लगे, यार हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको हाँक कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। उसने कहा, यार तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देता है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है अब से। चुनाचे वो अपने घोड़े और बेटा लेकर किसी और गांव चला गया। उसका ये फ़लसफ़ा चीनी फ़लसफ़ा है, दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर ज़िंदगी को समझने और जांचने के लिए और इसको आंकने के लिए एक फिट्टा लेकर इसका दायरा कार तय करने के लिए कभी मत कहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बुरा वाक़या हुआ है, कोई एक धब्बा आया है कि वो सारी की सारी आपकी ज़िंदगी पर मुहित हो गया है, लेकिन इंसान का ये ख़ासा है कि जब ज़रा सी तकलीफ़ पड़ती है तो वो चीखता चिल्लाता है, जब ज़रा सी खुशी का लम्हा आता है तो वो उसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया। हालांकि उसमें खामियां, कमज़ोरियां, कोताहियां बदस्तूर मौजूद होती हैं, बावजूद इसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। मुझे आपसे बात करके अचानक याद आया, मेरा पोता छोटा वो आ रहा था, घबराया हुआ था। मैंने उसे गोद में उठा के बाजू पर बिठाया। मैंने कहा, देखो यार कैसा अच्छा मौसम है, ज़रा देख बाहर निकल। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, हमारे बड़े बड़े शीशे थे, आगे दरख्त लहलहा रहे थे, पौधे लगे हुए थे बांस के जो ज़्यादा खूबसूरत लगते थे, काले स्याह बादल थे, उनके अंदर से बादलों की कतारें जा रही थी। मैं चाहता था कि मेरे पोते को हुस्न जमाल में दिलचस्पी हो, वो देखे और उसको पसंद करे, बजाय इसके कि वो लकड़ी के और प्लास्टिक के वाहियात खिलौनों से खेले जिनमें ज़्यादा कातिल और हमला करने वाले हैं। पता नहीं आजकल इनको क्या कहते हैं, अजीब व गरीब हैं, उनसे खेलता रहता था। जब मैंने उसे गोद में उठाकर कहा, देखो बाहर का मंजर और उसका हुस्न, ये बादल और परिंदे और ये दरख्त और ये लहलहाती शाखें, तो वो बिल्कुल नहीं देख रहा था और घुटन सी उसके अंदर है और एक ही जगह उसकी निगाहें मरकूज़ हैं और घबराया हुआ है और मेरी गोद में चढ़ा हुआ है। मैंने जब उसकी निगाहों को गौर से देखा तो वो शीशे के पार ही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, ये क्या मसला है, इतना मासूम बच्चा और यहाँ पर बसा हुआ है। तो ख़वातीन और हजरात, मैंने ये देखा कि वो जो बड़ा सा शीशा जिसमें से मैं उसे जमाल और ख़ूबसूरती से मुतारिफ़ करवा रहा था, उस शीशे के साथ एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी। मर गई होगी कब की, जिसे हम कहते हैं चींटी लगी हुई थी। उसने सब कुछ छोड़कर, सारी कायनात छोड़कर, सारा हुस्न जमाल छोड़कर अपनी निगाहें उस चींटी पर मरकूज़ की थी और मुंह बसोर के बैठा हुआ था कि ये दुनिया जो है सारी की सारी चींटी है और मरी हुई मक्खी है और नालायक चीज़ है और मैं उन सारी चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता जिनसे मेरा दादा करना चाहता है।
تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں کہ ان کا ایک حصہ بالکل چھوٹا سا فریکشن آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، اور وہ پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا، اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا اور اس فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔